السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے ایک قبضہ گروپ کے بارے میں۔ اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ چند روز پہلے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد قاسم خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ اس ملک کا سب سے بڑا قبضہ گروپ فوج ہے، اور جب دوسرے روز ان سے کہا گیا کہ یہ ریمارکس واپس لیں تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ ریمارکس جو ہے چند افراد جو ڈی ایچ اے میں تعینات ہوتے ہیں حاضر سروس، وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور اس وجہ سے فوج بدنام ہوتی ہے، تو بہرحال انہوں نے وہ ریمارکس واپس نہیں لیے تھے۔ تو جو آج ہم بات کریں گے وہ ایک اور قبضہ گروپ ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے انہوں نے کئی لوگوں کے مکان توڑ دیے ہیں، ان کے گاؤں ہڑپ کر لیے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ پریشان بیٹھے ہیں۔ یہاں آپ کے لیے بھی نیا نام نہیں ہے، یہاں پوٹوہار کے خطے میں بحریہ ملک ریاض صاحب کا ایک طرف وہ فلاحی کام کرتے ہیں، دسترخوان سجاتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ان کی ہوس کی حد نہیں ہے۔ تو اب وہ کراچی میں پہنچے ہیں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور وہ جو لوگ ووٹر ہیں ان کے ملیر ڈسٹرکٹ کے اندر ان لوگوں کے گاؤں گرائے جا رہے ہیں۔ اور پچھلے 4-5 روز سے سوشل میڈیا پہ کافی خبریں چل رہی تھیں، تو اس حوالے سے ہم آپ کو آج تاریخی حقائق بتائیں گے، اور یہ دعویٰ ہے ہمارا کہ آپ کو ایسی انفارمیشن جو ہے ہسٹوریکل انفارمیشن آپ نے کے نالج میں نہیں ہوگی، یا اگر ہوگی بھی تو شاید جو چند لوگ ہوں جن کو اس بارے میں پتہ ہوگا۔ تو ویسے تو آج اگر دیکھیں کہ ٹاپ ٹرینڈ ٹویٹر پہ بھی چل رہا ہے صنم صدف کے حوالے سے، تو وہ اسسٹنٹ کمشنر تھیں سیالکوٹ میں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی پبلکلی جو ہے وہ عاشق فردوس اعوان نے۔ اس کے بعد 2 ٹرینڈ، ایک اس کے حق میں فردوس عاشق اعوان کے حق میں چلا کہ جی سرکاری ملازمین کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی چاہیے، ایک دوسرا ٹرینڈ چلا ہوا ہے جو جنرل پبلک نے چلایا ہوا ہے، اور اس پہ بھی نوٹس لیا ہے، چیف سیکریٹری پنجاب نے بھی اس کی مذمت کی ہے، اور چیف منسٹر کے نوٹس میں بھی یہ معاملہ لایا گیا ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے معذرت نہیں کی ہے فردوس عاشق اعوان نے۔ اور جہانگیر ترین کی پیشی تھی، ان کی جو ہے وہ ضمانت میں توسیع ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی وہ علی ظفر کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی ہے اس کی رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں، اور عید کے بعد اپنا لائے عمل بتائیں گے۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ جو ان کے پاس پہلے 32 ممبر تھے تو اب 4 اراکین اسمبلی اور بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ عید کے بعد جو وہ اجلاس بلائیں گے تو اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے۔ تو بہرحال جیسا کہ ہم نے آپ سے عرض کی کہ ہم بات کریں گے آج جو ہے وہ بڑا موضوع جو ہے آج کے پروگرام کا، وہ کراچی میں بحریہ ٹاؤن کی قبضہ گیری ہے۔ 2019 میں جب انہوں نے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی سندھ گورنمنٹ نے ان کو مکمل حمایت دلائی، زمینیں الاٹ کیں، ایون جامشورو ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اس کی کئی جو یوسیز ہیں وہ اس میں شامل کر دی گئی ہیں، اور اتنا یہ معاملہ دیکھیں اگر آپ تو 72 کلومیٹر مربع کلومیٹر میں یہ پھیلا ہوا ہے، ادھر جا کے بلوچستان سے لگتا ہے، ادھر جو ہے حیدرآباد کی طرف جاتے ہوئے جامشورو ڈسٹرکٹ، اور جو ہے وہ دیگر اضلاع کے ساتھ جو ہے یہ آ کے ملتا ہے۔ تو بہت بڑا ایریا جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھ ہتھیایا ہوا ہے، اور اس میں جو آڑ لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی، جس میں انہوں نے کہا تھا جب نیب نے انویسٹیگیشن کی تو اس کے بعد پھر جو ہے سپریم کورٹ میں جب یہ کیس بھی چلا، سو موٹو نوٹس بھی لیا گیا، تو 460 ارب روپے اس نے کہا کہ وہ واپس کریں گے، 7 سال کے اندر اس کا شیڈول دیا گیا تھا۔ اب وہ 460 ارب روپے کے بدلے سپریم کورٹ کا دیکھیں کہ انہوں نے ان کو جو قبضے والی زمینیں تھیں وہ سب ان کو حوالے کر دی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جن گوٹھوں کو سندھی میں ناملی گاؤں کو گوٹھ کہا جاتا ہے، تو تقریباً ابھی تک جو ہے وہ کئی گاؤں کو مسمار کر چکے ہیں، کس کو پیسے دے کے، کسی کو دھونس زبردستی کر کے۔ تو اب یہ 6-7 گاؤں باقی بچے ہیں، تو ان کی جو زرعی زمینیں ہیں اس پہ تو وہ قبضہ کر چکے ہیں، لیکن اب جہاں وہ اپنے بچوں کی ایک چھت تلے بیٹھے ہوئے ہیں، اب آ کے وہ بھی گرا رہا ہے۔
جس پہ یہ مزاحمت چل رہی ہے. اب یہ ایریا وہ ہے جہاں پر سندھی اور بلوچ قبائل آباد ہیں، اور یہ قبائل کے جو لوگ ہیں یہ مزاحمت کی ایک علامت ہیں. انگریز جب ادھر آیا تھا 1843 میں 1843 میں جب انگریز نے قبضہ کیا تھا سندھ کے اوپر، تو اس وقت بھی ان قبائل نے ان سے جو ہے بالادستی قبول نہیں کی تھی. جھگڑے تھے، مرے تھے. ان کے آباء و اجداد پہ بہت بڑا قبرستان ہے چوکنڈی کا، وہاں پر اگر آپ جائیں تو وہ سارے آپ کو جو ہے چیزیں ملیں گی. حالانکہ وہ 15ویں صدی کا قبرستان ہے، لیکن جو اس میں اضافہ ہوا وہ انگریز کے جو ہے وہ اس میں بھی اچھا خاصا لوگ جو ہے جو مزاحمت کار تھے وہ مدفون ہیں وہاں پر. تو اس سے بھی بڑا قبرستان جو ہے وہ ضلع ٹھٹہ میں واقع ہے. 10 کلومیٹر ہم چورس مربع جو ہے کلومیٹر جو ہے اس پہ پھیلا ہوا ہے مکلی کا قبرستان، جس کے بارے میں یونیسکو کا وہ ہیریٹیج سائٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے یہ ایسے نہیں بنتے قبرستان. اس میں جو ہے مزاحمت کار بھی وہاں مدفون ہیں، حملہ آور بھی ان کی فوجیں بھی کی جو لوگ تھے وہ بھی مدفون ہیں. تو سندھ ہمیشہ ایک مزاحمت کا خطہ رہا ہے، مرسنریز کا نہیں رہا کہ جو ہے. تو وہ انہوں نے ہمیشہ باہر سے آنے والے حملہ آور کو للکارا ہے. تو انگریز کو جنہوں نے ٹف ٹائم دیا، کیا ملک ریاض کے سامنے جھک جائیں گے؟ ملک ریاض صاحب اس بات کو ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان جو ہے وہ سندھ میں مکلی میں ہے، اور چوکنڈی کا قبرستان بھی ہے، منگو پیر کا بھی ہے. یہ سارے قبرستان ان مزاحمت کاروں کے ہیں. تو ان غریبوں کے سر سے چھت مت چھینو. اب وہ سپریم کورٹ بھی چپ کر کے بیٹھا ہے، اس کی آڑ میں جو ہے وہ جا رہا ہے. تو حالانکہ جو یہ گاؤں ہیں، ان گاؤں کے پاکستان کے بننے سے پہلے کے گاؤں ہیں، کوئی 100 سال سے، کوئی 150 سال پرانا گاؤں ہے. ان کے پاس اسناد موجود ہیں اس دور کی. تو سپریم کورٹ کیسے کہے گا کہ ایک گاؤں جو آلریڈی کسی کو الاٹ کیا ہوا ہے زمین، تو وہ آپ کو کیسے دیں گے؟ آپ غلط ججمنٹ کا جو ہے سہارا لے کے لوگوں کو جو ہے وہ بہکا رہے ہو، ڈرا رہے ہو. اپنے جو گنڈے، جن کو مقامی لوگ جو ہے بحریہ نہیں بلکہ بھیڑیا کہتے ہیں، تو اب پولیس لے کے سندھ پولیس ان کی جو ہے وہ چمچہ بنی ہوئی ہے. اب بڑا زبردست کل احتجاج بھی ہوا ہے. انڈیجنس الائنس کے نام سے ایک لوکل لوگوں نے اپنا الائنس بنایا ہے. آج بھی ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں، اور آج یہ البتہ اطلاعات یہ آئی ہیں کہ جب بہت بڑا معاملہ یہ بڑھ گیا حد سے، تو اس کے بعد جو ہے خواتین کھڑی ہوئی ہیں آ کے کرینوں کے سامنے جو ہے وہ کہ ہم اپنے مکان کیسے جو ہے گھر کیسے آپ کو ڈھانے دیں گے. تو جب یہ اتنی بڑا ہیو اینڈ کرائی ہوا ہے، اس کے بعد کچھ پیپلز پارٹی کی قیادت کو تھوڑا حیا شرم آیا، اور انہوں نے فی الحال جو گو سلو والی پالیسی اختیار کی ہے. اتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے اس ملک کا، لیکن مجال ہے کہ کسی پاکستان کی مین اسٹریم میڈیا پہ جو ہے کوئی رپورٹ کرے اس کو. سب کو ملک ریاض نے لگایا ہوا ہے، کوئی اس پہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ چند بیچارے جو متاثرین ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، ان کے نوجوان لگے ہوئے ہیں، تو جنرل پبلک سے بھی ان کو ایک سپورٹ ملی ہے، لیکن کوئی اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ تیار نہیں ہے. یہ تو 2019 سے آپ یہ کام کر رہے ہیں. جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ آ کے لوگوں کے گھروں کے چھت چھینتے. چند روز سے خبروں میں ہے نور محمد گبول گاؤں آ رہا ہے، یہ 1920 میں قائم ہوا. تو اس کے گاؤں کو جو ریکارڈ میں ریونیو ریکارڈ میں ہے 24 ایکڑ زمین جو ہے وہ الاٹ کی گئی تھی. تو اس گاؤں کی سہولت کے لیے یہ 24 ایکڑ یعنی کہ پنجاب کے حساب سے اگر دیکھیں تو 192 کنال بنتی ہے زمین صرف ایک گاؤں کی. 7 گاؤں ہیں تو تقریباً 100 ایکڑ سے زیادہ جو ہے اس کی وہ زمینیں ہیں وہاں پر، جس کو یہ نظر رکھی ہوئی ہے کہ اس پہ قبضہ کر کے اور پلاٹنگ کر کے جو ہے یہ اپنا بیچیں. اس سارے معاملے کا جو ہے وہ نوٹس بھی لیا گیا ہے. سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی ہے، نوٹس ایشو ہوئے ہیں، اور عدالتی حکم کی جو ہے خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ عدالت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے، اور سو موٹو جو ہے وہ صرف ڈیم بنانے یا اس طرح کے کام کے لیے نہیں ہوتا. جنرل
پبلک کے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور اس سے بڑا جو ہے کوئی عوامی ایشو نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اعلیٰ عدلیہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور ملک ریاض بالخصوص سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے، اور ملک ریاض کو یہ جو ان کی ججمنٹ کی آڑ میں یہ سارا دھندا کر رہے ہیں، قبضہ گیری کر رہے ہیں، تو ان کو روکنا پڑے گا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور اس کاز کی خاطر کہ شاید ان غریبوں کا بھلا ہو جائے۔ اور جاتے جاتے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور نئے دیکھنے والے دوست ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ 70% میرا پروگرام دیکھنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔